ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور تم کیوں کر کفر کرو گے، تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، وفیکم رسول، اور تم میں اللہ کا رسول جلوہ گر ہے، ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، اور جس نے اللہ کا سہارا لیا تو ضرور وہ سیدھی راہ دکھایا گیا۔ پچھلی آیت کریمہ میں ایمان کے برباد کرنے والی چیزوں کا ذکر تھا، یعنی کفار کی صحبت، ان کی اطاعت، اور اب اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان نعمتوں کا ذکر کیا ہے جن کے ذریعے ایمان ملتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان میں پختگی اور پرہیزگاری ملتی ہے۔ کوئی بھی طبیب یا ڈاکٹر ہوتا ہے تو اس کا جو مفید طریقہ علاج ہے وہ یہ کہ پہلے وہ نقصان دہ چیزوں سے پرہیز کراتا ہے اور پھر اس کے بعد صالح دوائیں اور غذائیں فراہم کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایمان کے لیے جو چیزیں نقصان دہ تھیں اس سے پرہیز کرایا گیا پہلے، کہ ان کی بات مت مانو، ان کی صحبتوں میں مت بیٹھو، اور پھر ایک صالح ایمان کے لیے غذا یہاں پہ فراہم کی گئی۔ وہ تین باتیں یہاں پہ ذکر، اللہ کی آیتیں یعنی قرآن پاک، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا تبار، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سہارا۔ اللہ کا سہارے سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو مضبوطی سے تھام لینا۔ فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، کیف یہ سوال کے لیے آتا ہے۔ آپ نے سنا بھی ہوگا، ہلکی پھلکی جو لوگ عرب جاتے ہیں کہتے ہیں کیف حالو کا، کیا حال ہے، تو یہ سوال کے لیے آتا ہے۔ یہ سوال کبھی تعجب کے لیے ہوتا ہے، تم نے ایسا کیسے کہہ دیا، مطلب تعجب کا اظہار ہوتا ہے۔ کبھی یہ توبیخ کے لیے ہوتا ہے، ڈانٹ پھٹکار کے لیے، زجر و توبیخ کے لیے، ملامت کے لیے ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کیف تکفرون، تم کیسے کفر کرو گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو تعجب سے پاک ہے، تو یہاں تعجب کا معنی تعجب کرنے کا معنی نہیں، یا تو یہ معنی ہے کہ تعجب دلایا جا رہا ہے، یعنی تم اگر خود غور کرو اس پر تو تمہیں خود تعجب ہوگا کہ تم کیسے کفر کرو گے، یا پھر یہ ملامت کے لیے یا زجر و توبیخ کے لیے۔ جیسے کسی سے کہہ دیا جائے کہ جب تمہارے سامنے یہ احکامات موجود ہیں تو تم نے ایسا کام کیوں کیا، تو یہاں پر اس کو ڈانٹنا ہوتا ہے اور اس کے احکام کی نافرمانی پر ملامت کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو یا تو یہاں پہ اس معنی کر کے ہے کہ اگر تم خود غور کرو گے اپنے اس عمل پر تو تمہیں خود تعجب ہوگا کہ قرآن کی آیتیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور اس کے باوجود جو ہے کفر کی طرف کھنچاؤ یا کفر جیسا عمل، تو یہ خود تعجب کی بات ہے تمہارے لیے۔ یا پھر یہ مطلب ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی جانب سے یہ ایک تنبیہ ہے، زجر و توبیخ ہے کہ تم کیسے کفر کر سکتے ہو تمہارے درمیان، جبکہ دو ہدایت کی جو ہے مضبوط جو ہے پیلر موجود ہیں۔ کیف تکفرون، کفر سے مراد یا تو کفر اعتقادی ہے۔ کفر اعتقادی کا مطلب کہ آدمی ایسا کام کر جائے جس کی وجہ سے وہ کافر ہو جائے۔ مثلا اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی ایمان کی حفاظت کرے، قرآن کا انکار، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے برے عقائد،
یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو یا تو یہ مطلب ہے، یا یہ مطلب ہے کہ کفر سے مراد کفر عملی مراد ہے۔ کفر عملی کا یہ مطلب ہے کہ آدمی کا وہ کام کفر تو نہیں ہوتا ہے لیکن وہ کافروں والا کام ہے، مومن کی یہ شان نہیں کہ وہ کام کرے۔ جیسے پچھلی آیت کریمہ میں اس کے شان نزول یہی تو تھا کہ جو ہے اوس و خزرج کے لوگ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، تو لڑائی کفر تو نہیں ہے لیکن مسلمانوں کا آپس میں لڑنا یہ اسلام سکھاتا ہی نہیں، ہمارا دین اس بات کو قطعی طور پر نہیں سکھاتا ہے، یہ کافروں کا کام ہے۔ تو مراد یہ کہ کافروں والا یہ کام لڑائی جھگڑا یہ کیسے تم کر سکتے ہو جب کہ تمہارے درمیان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ اور فرمایا کہ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ تم خود اللہ کی آیتیں پڑھتے ہو یا قرآن پڑھتے ہو، اس کے باوجود تم ایسا کام کیوں کر سکتے ہو، بلکہ یہ پڑھی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ صاحب قرآن تمہارے درمیان موجود ہے اور وہ قرآن کی ایک ایک باتوں کی توضیح اور تشریح کر کے وہ تمہیں سکھا رہا ہے، اللہ کے رسول تمہیں سکھا رہے ہیں، تو تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ یہ بھی تو عذر نہیں تمہارے پاس کہ ہم نے قرآن سمجھا نہیں، سمجھانے والا تو موجود ہے نا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ صرف قرآن کو اپنی عقل کے مطابق سمجھ لینا یا لغت اور ڈکشنری سے سمجھ لینا، جیسے اس دور میں غیر مقلدین کرتے ہیں کہ قرآن کو صرف ترجمہ کر لیا تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہم نے قرآن ایک دم سیکھ لیا ہے، تو یہ مفید نہیں ہے۔ مفید یہ ہے کہ کسی بزرگ ہستی جو علم کا ماہر ہو اس سے قرآن کی تعلیم لی جائے، وہ جو ہے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے یہاں پر فرمایا تتلا علیکم آیات، تمہارے اوپر پڑھی جاتی ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو قرآن کے اسرار و رموز اور اس کی جو ہے مفید باتیں جو ہے وہ تمہیں بتاتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے عالم جو سنی ہے، تو قرآن جو ہے اگر قرآن کوئی اپنی عقل سے سیکھے یا ڈکشنری سے سیکھے تو ایسے ہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اس قرآن کے بارے میں کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن کے ذریعہ بہت سے لوگ گمراہ کر دیے جاتے ہیں اور بہت سے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں۔ تو جو ہدایت پاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کسی متبحر ماہر عالم دین اور سے یا کسی بزرگ ہستی سے روحانیت جیسی روحانی شخصیت سے وہ سیکھتے ہیں، وہ قرآن سے ہدایت پا جاتے ہیں۔ اور وہ جو اپنی عقل کے اوپر بھروسہ کر لیتے ہیں یا ڈکشنری کے اوپر بھروسہ کر کے قرآن کو سیکھ لیتے ہیں تو وہ تو سیدھے یہی کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، وہ کفر ہے۔ تو ایک اس سے یہ پتہ چلا کہ قرآن ہمارے ایمان کا محافظ ہے، قرآن ہمارے ایمان کا محافظ ہے، اور قرآن ایمان کا محافظ اسی وقت ہوگا جب کہ قرآن کسی صاحب بصیرت شخص سے سیکھا جائے۔ دوسری نعمت وفیکم رسولہ، اور تمہارے درمیان اس کا رسول یعنی اللہ کا رسول جلوہ گر ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ہمارے ایمان کی محافظ ہے۔ اچھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہارے درمیان موجود ہے، یعنی جلوہ گر ہیں، تشریف فرمائے یا تو ظاہری حیات کے ساتھ، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات کے ساتھ تھے، یا ظاہری حیات کے ساتھ نہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہیں صبح قیامت تک کے لیے، جیسا کہ ابھی جو ہے روئے زمین میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت اور قدرت اور اس کی دی ہوئے علم کے ذریعہ اپنے تمام امتیوں سے باخبر بھی ہے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو ظاہری طور پر صحابہ کے زمانے تک تھی، لیکن آپ کے پردہ فرمانے کے بعد اب ایمان کی محافظ بظاہر صرف قرآن پاک ہے، ایمان کی حفاظت کرنے والے صرف قرآن پاک ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ تمہاری ایمان کی حفاظت صرف قرآن نہیں بلکہ دو چیزیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو تم جو ہے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، لن تضلوا بعدی، میرے بعد کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے، یعنی میری حیات میں تو تم گمراہ نہیں ہو سکتے، میں تمہارے ایمان کی حفاظت کرنے والا ہوں، جو میرے دامن سے وابستہ رہے گا اس کا ایمان محفوظ رہے گا، لیکن میرے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان کو مضبوطی سے تم تھام لوگے تو تم گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک، اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے اس قرآن پاک کے بارے میں فرمایا ہے کہ حبل ممدود من السماء الی الارض، کہ یہ اللہ کی کتاب ہے کہ یہ آسمان سے لٹکی ہوئی نور کی ایک رسی ہے جو زمین پر لٹکی ہوئی ہے، تو جو اسے پکڑ لے گا اس کا تعلق ملائے اعلیٰ سے جڑ جائے گا۔ تو ایک تو یہ قرآن پاک ہے، اور دوسری چیز اللہ کے رسول نے فرمایا وعطرتی اہل بیتی، میرے اہل بیت اطہار ہیں، اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن اور میرے اہل بیت ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں گے، ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں گے، یہ کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے فرمایا حتیٰ یرد علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پر بھی یہ دونوں میرے پاس ساتھ ساتھ آئیں گے۔ تو یہ دو چیزیں جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ہدایت کے لیے اور ہمارے ایمان کی حفاظت کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر کے گئے ہیں۔ تو یہ ایک تو قرآن ایمان کی محافظ یہ قرآن، دوسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور آپ کے پردہ فرمانے کے بعد بھی اگر آپ کی تعلیمات سے کما حق جڑ جائے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں جڑنے والے کے ایمان کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور تیسری چیز جو حدیث سے پتہ چلی وہ ہے اہل بیت اطہار، جن کے بارے میں اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا ہے کہ میں نے یہ جو تمہیں ہدایت دیا، میرے صدقے میں جو تمہیں ایمان ملا، قرآن ملا، اسلام ملا، دنیا کی یہ عزت، آخرت کی یہ عزت اور عظمت ملی، یہ اس پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں، بس اتنی ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میرے قریبی رشتہ داروں سے محبت کرو، بس اتنی چیز ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہو گئیں، اور چوتھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سہارا جس نے لیا تو اسے سیدھی راہ جو ہے دکھا دی گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سہارا کا مطلب بھی وہی ہے، قرآن کو مضبوطی سے تھام لینا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھام لینا، کیونکہ ان کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کا سہارا ملنے والا نہیں ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ بغیر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتا، نہ اللہ کی مدد اسے پہنچ سکتی ہے، نہ جو ہے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ دوسری بات، بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنا، ان کی تعلیمات سے جو ہے ان کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہونا، یہ بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہی کا راستہ ہے۔ وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، جو اللہ تبارک و تعالی کا سہارا لے، تو یہ بزرگان دین، ان کی تعلیمات
اور جو علماء متبحرین گزرے ہیں ائمہ، یہ سب کے سب ان کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا، یہ بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا سہارا ہے۔ اس آیت کریمہ سے ایک چیز یہ سمجھ میں آئی کہ جس طریقے سے جسم و جسمانیات کی حفاظت کے لیے بہت سارے اسباب ہیں، اور جیسے جسم کو سردی سے بچانے کے لیے گرم کپڑا، دھوپ سے اور بارش سے بچنے کے لیے مکان ہے، اور اس کے علاوہ بیماریوں سے بچنے کے لیے پرہیز ہے، دوا علاج ہے، اسی طریقے سے ایمان کی حفاظت کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب دنیا میں رکھے ہیں، اور وہ اسباب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا تبار، آپ کی تعلیمات اور قرآن پاک اور اہل بیت اطہار ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ جو میں نے درمیان میں بتایا کہ قرآن ہمارے ایمان کا محافظ ہے، لیکن یہ اسی وقت محافظ ہو سکتا ہے جب کہ کسی صاحب بصیرت ہستی سے قرآن کو سیکھا جائے۔ اپنی عقل کے اوپر اگر بھروسہ کر کے آدمی قرآن کو سیکھنا چاہے گا تو پھر ان کے لیے وہی جو اللہ تبارک، اندیشہ وہی ہے کہ وہ قرآن سمجھ نہیں پائیں گے بلکہ وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم گزرے ہیں، ان کے معجزات جو ہیں یہ ایک واقعہ بن کر کے رہ گئے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات آج بھی ہدایت ہیں۔ دیکھیں قرآن جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے عظیم معجزہ ہے۔ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سب سے عظیم معجزہ ہے، اور دوسرے نمبر پہ آپ کا معراج میں تشریف لے کر کے جانا ہے۔ اور یہ معجزہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، یہ کتاب اللہ قرآن، یہ آج بھی ہدایت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جو ہیں وہ آج بھی ہدایت ہیں۔ اور اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ جو ہے پچھلی جو کتابیں ہیں توریت و انجیل، یہ کتابیں جو ہیں اپنے زمانے میں ہدایت تو تھیں، اور اب بھی یہ باعث برکت تو ہیں، لیکن ان پر عمل کرنے سے ہدایت نہیں ملے گی۔ ہدایت ملے گی تو صرف قرآن کے ذریعے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَفِيكُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، کہ تمہارے اوپر قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، پھر بھی تم ایسا کام کر رہے ہو۔ اس کا مطلب کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی ہدایت ہماری جو منحصر کر دی گئی ہے، رکھ دی گئی ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی کتاب قرآن پاک میں ہے۔ اس آیت کریمہ سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب تک شاخ درخت سے لگی رہتی ہے تازہ رہتی ہے، اور اگر اس سے ٹوٹ جاتی ہے تو وہ خشک ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے بندے مومن جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن سے جڑا رہے گا اس کا ایمان محفوظ رہے گا، اور اگر ان دو مرکز سے اگر وہ کٹ جائے گا تو پھر وہ سوکھ جائے گا، پھر وہ کسی کام کا نہیں ہوگا۔ جس طریقے سے ٹوٹی ہوئی شاخ کا حق یہی ہے کہ اسے جلا دیا جائے، ویسے ان دو مرکزوں سے ٹوٹنے والا اور رشتہ توڑنے والے کا حق یہی ہے کہ اسے جلا دیا جائے جہنم کی آگ میں۔ اسباب کے اوپر عمل کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ بندوں کا کام کتنا ہے؟ اسباب پر عمل کرنا، باقی اس کا جو نتیجہ ہے وہ اللہ کے ذمہ کرم پہ چھوڑ دیا جائے۔ یہ دنیا عالم اسباب ہے، ہمیں صرف اس بات کا پابند کیا گیا کہ اسباب پر عمل کریں، باقی اس کا نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پہ چھوڑ دیں۔ آدمی، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ شفا اللہ ہی دیتا ہے، شفا اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، لیکن پھر بھی ہم دوائیں کھاتے ہیں، ڈاکٹر کے یہاں جاتے ہیں۔ تو ہمارا کام بس اتنا ہے کہ ہم اس بیماری کو جو ہے دور کرنے کے لیے جو دنیا میں سبب ہے اس سبب کو اختیار کر لیں، باقی شفا اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔
اگر اس دوا میں ہماری شفا مقدر ہوگی تو مل جائے گا، اور اگر اس میں ہماری مقدر نہیں ہے تو کسی دوسری دوا میں اللہ تعالیٰ نے ہماری شفا کو مقدر کر دیا ہے تو اس سے ہمیں شفا مل جائے گی۔ اور اسباب کو اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ توکل یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں فرمایا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ روئے زمین میں جتنے بھی چوپائے ہیں سب کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ تو ہاتھ باندھ کے بیٹھ جاتے ہیں، جب اللہ کے ذمہ کرم پہ رزق ہے تو کھانا تو آئے گا ہی، تو رزاق تو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حصول رزق کے کچھ ذرائع اور اسباب بھی پیدا کیے، ورنہ اس نے تو دنیا کو دکھا دیا ہے، ماں کے شکم میں بچہ رہتا ہے، غذا وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فراہم کر دیتا ہے، نہ اس میں ماں کا کوئی اختیار نہ باپ کا کوئی اختیار، کچھ بھی اختیار نہیں۔ پیدا ہونے کے بعد ماں کے پستان میں اللہ تبارک و تعالیٰ دودھ کی نہر جاری کر دیتا ہے، اس میں بھی ماں کا صرف اتنا کام ہوتا ہے کہ پستان بچے کے منہ میں لگا دے، باقی کام تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرے۔ بچے کو یہ شعور دینا کہ اس پستان سے دودھ کو پینا ہے، اور پھر وہ اس غذا سے اس کا پلنا بڑھنا، یہ سب تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ تو اس نے تو یہ چیز جو ہے دکھا دیا ہے، اگر ہم اپنے گرد و پیش کے ماحول میں غور کریں تو سب نظر آ جائے گا، لیکن رزق کے فراہمی کے اسباب اللہ نے پیدا کیے، وہ اسباب بندہ اختیار کرے اور پھر اللہ پر بھروسہ کر لے۔ ایک صحابی تھے، بلکہ ایک واقعہ ملتا ہے حدیث کی کتابوں میں کہ ایک صاحب آئے تو پہلے لوگ نماز پڑھنے کے لیے جو دور رہتے تھے تو سواریوں پر آیا کرتے تھے، تو وہ آئے تو انہوں نے اپنا خچر یا اپنا اونٹ جو ہے مسجد نبوی شریف کے پاس چھوڑ دیتے تھے، تو یہ جانور ہوتے تھے، چرتے چرتے دور چلے جاتے تھے، کبھی گم ہو جاتے تھے تو نمازی پریشان ہوتے تھے۔ تو ایک صحابی نے سوچا کہ کیوں نہ میں یہاں پہ ایک کھوٹا برگاڑ دیتا ہوں، لوگ آئیں گے اور اپنے جانور باندھ دیں گے تو ان کو اس بات کی فکر نہیں رہے گی کہ میرا اونٹ بھاگ جائے گا، میرا خچر ادھر چلا جائے گا، تو خشوع اور خضوع کے ساتھ وہ نماز پڑھیں گے۔ نیت اچھی تھی ان کی۔ تو پھر اللہ کے رسول وہ ایک صحابی آیا اور انہوں نے اس کونٹے کو اکھاڑ کر کے پھینک دیا۔ ان کی نیت کیا تھی کہ لوگ آتے ہیں، کبھی راستے میں اندھیرا رہتا ہے، کسی نمازی کو ٹھوکر لگ جائے گی، گر جائے گا، چوٹ لگ جائے گی۔ بارگاہ رسالت میں مقدمہ پہنچا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دونوں کی تحسین فرمائی۔ اس سے حدیث پاک میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک صاحب آئے اور اونٹ جو ہے انہوں نے چھوڑ دیا، یوں ہی باندھا نہیں اونٹ کو، اور نماز پڑھنے لگے تو ان کا اونٹ کہیں گم ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جب کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو باندھا کیوں نہیں؟ کہا میں نے اللہ پر توکل کر کے چھوڑ دیا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ توکل نہیں ہے، توکل یہ ہے کہ اعقلھا و توکل، پہلے اس کو باندھ اور پھر اللہ پر بھروسہ کر کہ میرا اونٹ کہیں جائے گا نہیں، ورنہ باندھنے کے بعد بھی تو اونٹ بھاگ جاتے ہیں۔ آدمی تجوریوں میں اپنے زیورات اور چیزیں چھپا کر کے رکھتا ہے، لینے والا لے کر کے اڑ جاتا ہے، کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو توکل یہ ہے کہ آدمی اپنے سامان کی حفاظت کے اسباب کرے اور پھر اللہ پر بھروسہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔